السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی انبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، قربانی تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے کہنے پر قربان کر دیا۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور اولاد جیسی نعمت ان سے نہیں چھینی۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، کیا اس کی قبولیت میں 100% یہ ہمیں شورٹی ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں اسی طرح مقبول ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے؟ قربانی کی مقبولیت ممکن ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو کام پہلے کرنے کا کہا ہے وہ سب سے اول ہے۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنات کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان عبادات میں قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن قربانی سے پہلے ایک اہم چیز ہے، وہ ہے نماز۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، قربانی سے قبل نمازی ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کی جو اہمیت ہمیں بتائی ہے، کہا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی فرما دیجئے، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالصتاً اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی سے قبل نماز کا ذکر کیا ہے۔ نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جبکہ قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے سوائے صاحب استطاعت پر۔ سلف صالحین نے تارک نماز کو کافر قرار دیا ہے، لیکن تارک قربانی کو، یعنی قربانی کو چھوڑنے والے کو کافر قرار نہیں دیا، جبکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی، اس نے قربانی پوری کی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ گویا کہ پہلے نماز پڑھنا تھا، اس کے بعد قربانی ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قربانی کی قبولیت تب ہے جب ایک بندہ مومن نمازی ہے۔ قربانی سے قبل نمبر 2 تقوی، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی رکھنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت، قربانی کے خون نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیم یہی کہا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے کیا کلیئر ہوا؟ قربانی ذبح کرنے سے پہلے ہمارے دلوں کی طہارت لازمی ہے، ہمارے قلوب کے اندر تقوی ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے اندر جب ہم ایک نیت کرتے ہیں تو وہ نیت ہماری خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور قربانی صرف متقین کی قبول ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل نے بھی اس روئے زمین پر پہلی قربانی دی،
لیکن صرف حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ نیت خالص تھی، تقوی تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. نمبر 3، قربانی سے پہلے ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا، جان بوجھ کے سوچے سمجھے گمراہ ہوا بیٹھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر نے بھی یہی فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات نفسانی، اس کی وشز، اس کے اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمان کے مطابق نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص چاہتا ہے اللہ کے سامنے اپنے نفس کو روک لے، اس اللہ سے ڈرتا رہے، اس کو چاہیے اللہ سے ڈرے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو روکے رکھے، پھر ایسے شخص کا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ. تو قربانی ذبح کرنے سے قبل ہمیں اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدی کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری قربانیوں کو قبول کرے. گویا قربانی سے پہلے نمازی ہونا بے حد ضروری ہے، دلوں کا تقوی، دلوں کی صفائی انتہائی ضروری ہے، قلوب کا تقوی سے لبریز ہونا بے حد ضروری ہے. اور سب سے اول، سب سے آخر میں ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں، جو ہمارے وشیز ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، وہ خالصتاً توحید والے ہونے چاہیے، شرک و بدعت والے نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے کی ہمیں کہا ہے. ہمیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کے پر عمل کرنا ہے. یہ ہماری قبولیت، کس چیز کی قبولیت؟ قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے. تو قربانی جو ہم کرتے ہیں، ہم اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں گے. اے اللہ، یہ جو میں جانور اللہ تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو نے بہت بڑا احسان کیا، میرے جگر پاروں کو مجھ سے نہیں لیا. اگر تو حکم دے دیتا اپنی اولاد کو ذبح کر تو شاید میرے اندر یہ حوصلہ نہ ہوتا. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہی تھے جن کے اندر حوصلہ تھا. تیرا بڑا احسان ہے، تو نے جانوروں کو ہمارے متحد کر دیا، ہم ان کو ذبح کر رہے ہیں. اے اللہ، ان کا ذبیحہ کرنا، ان کا خون، ان کا گوشت اے اللہ قبول فرما، کیونکہ یہ گوشت تم کر نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ، آپ تک کیا چیز پہنچ رہی ہے؟ میرے دل کا تقوی. اللہ، میں خالصتاً تیرے لیے قربانی کر رہا ہوں. ہر بندہ مومن اے اللہ میرے اندر روح کو، دل کو پاک صاف کر دے، میرے تمام اعمال کو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر دے، میرے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. اور یہ قربانی جو میں کر رہی ہوں اللہ تیرے لیے، تو اس کو قبول فرما. آمین. روز محشر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف دینا، میں بھی بتا سکوں میں نے اے نبی تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے کئی صدیوں بعد اپنے من کو مارا، اس سنت کو زندہ کیا. اے اللہ، مجھے اس کے بدلے فردوس میں اعلیٰ مقام دینا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.